الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك إلى آخر الحدیث. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کی کچھ مبارک ساعتیں گزر چکی ہیں. ایسے میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک حدیث کی تشریح آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی جائے، جو حدیث حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 29 تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی، اور حدیث کے باب میں اس کو رمضان کا خطبہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی فضیلت کے بارے میں ایک تقریر فرمائی، جس کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے. یہاں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ تقریر کا جو مفہوم ہم لوگوں کے ذہن کے اندر ہے وہ دوسرا ہے، اور عرب کے یہاں تقریر اور خطبے کا موضوع اور اس کا مفہوم دوسرا ہوتا ہے. عرب کے یہاں اگر تھوڑی سی بھی بات ہو تو اس کو بھی تقریر کہہ دیا جاتا ہے اور اس کو بھی خطبہ کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں تصور اس بات کا ہے کہ جب تک کافی دیر کی، آدھے گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی تقریر نہ ہو تو اس کو تقریر سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ عربوں کے یہاں اگر 1 منٹ کی بھی بات ہو تو اس کو بھی خطبہ کہہ دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے کی یہ حدیث ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 شعبان کو صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے اس حدیث کو بیان کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو عرب نہیں تھے بلکہ عجم سے ان کا تعلق تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک فارس یعنی موجودہ ایران کے رہنے والے تھے، اور ان کے آباء و اجداد وہ آگ کے پجاری تھے، چونکہ اس زمانے میں فارس یعنی ایران کے اندر آگ کی پرستش اور آگ کی عبادت کی جاتی تھی. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو آباء و اجداد تھے، ان کے والد تھے اور ان کے دادا وغیرہ، وہ سب آگ کے پجاری اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے. لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی اس نحوست سے محفوظ رکھا، اور وہ شروع سے ہی حق کے متلاشی رہے، جس کی وجہ سے وہ شروع میں نصرانی ہوئے اور دین نصارہ کو انہوں نے اختیار کیا، اس وجہ سے کہ اس وقت پیغمبرانہ مذاہب میں اور آسمانی مذاہب کے اندر صرف دین نصارہ ہی تھا جو صحیح طور پر جس کو آسمانی مذہب کہا جا سکتا ہے. اگرچہ اس کے اندر تحریفات ہوئی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہی ایک ایسا مذہب تھا جسے آسمانی مذہب اس زمانے میں کہا جا سکتا تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مذہب نصرانیت کو قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد میں کافی مراحل سے وہ گزرے جو تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. آخر میں وہ سفر کرتے ہوئے مدینے پہنچے اور مدینے میں ہی ایک یہود کے یہاں غلام ہو گئے. اتنے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، اور علامات اور قرائن کے ذریعے سے اس بات کو پہچان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی آخر الزماں ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا.
اور حضرت سلمان فارسی ہی وہ صحابی ہیں جن کے مشورے سے جنگ خندق کے اندر خندق کھودی گئی تھی، جس کی وجہ سے کفار قریش اور کفار مکہ جو اپنے حواریین اور اپنے حلیفوں کے ساتھ میں 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کے اوپر چڑھ کر آ گئے تھے، تو ان کو روکنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہے، تو وہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ 29ویں شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مسجد کے اندر جمع کیا، اور ایک مختصر سا خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، کہ اے لوگو تمہارے اوپر ایک باعظمت مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ایک باعظمت مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر عظمت سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے کے اندر جو عظمت ہے وہ ذاتی عظمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاری رہی ہے اور یہ عادت اللہ ہے کہ کچھ جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ فضیلت دے دیتے ہیں، ایسے ہی کچھ مہینوں کے اوپر کچھ لوگوں کے اوپر کچھ مکان اور یعنی کچھ مقامات کے اوپر فضیلت دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو ازل سے چلی آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو دوسرے دنوں کے اوپر فضیلت دی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو دوسرے مہینوں کے اوپر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت ذاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو فضیلت ہے وہ دوسرے تمام مکانات کے اوپر بہت زیادہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی نسبت اور اضافت اپنی طرف فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ویسے تو پوری دنیا اور پوری کائنات ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بنانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کسی چیز کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کے اندر شرف اور اس کے اندر عظمت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ کہا جائے، اگر کوئی آدمی کہنے لگے کہ بھائی یہ کار کس کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میری کار ہے، تو اس لفظ کے اندر کہ یہ میری کار ہے، اس میں ایک اظہار بڑائی اور اظہار تفخر ہوتا ہے، کہ جس سے اس کار کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بھائی اس کار کو ایسے مت سمجھنا کہ یہ ایسی ہی کار ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ وہ کار ہے جو میری ہے۔ اب اگر کہنے والا وہ خود باعزت ہو، مثال کے طور پر صدر مملکت اور رئیس الوزراء اس بات کو کہے کہ یہ میری کار ہے، یا یہ کہے کہ یہ میرا غلام ہے، یا یہ کہے کہ یہ میرے یہاں کام کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس آدمی کی اس چیز کی عزت اور اس کا مرتبہ دوسری چیزوں سے بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو آپ تصور کریں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس چیز کے اندر عظمت اور عزت خود بخود بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اس سے معلوم ہوا کہ کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے، انہی میں سے رمضان المبارک ہے کہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام مہینوں کے اوپر فضیلت اور عظمت دی ہے۔ اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر مبارک،
کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو بابرکت ہے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ برکت کے کیا معنی ہیں۔ مفسرین نے برکت کے کئی معنی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک معنی ہے کہ جس کام کے لیے کسی چیز کو لیا جائے وہ چیز اس کام کو پورا ادا کر دے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی گاڑی خریدتا ہے اور گاڑی خریدنے کے بعد اس کا مقصد گاڑی خریدنے سے یہ ہے کہ میں اس کے اوپر سواری کروں گا، تو اگر وہ گاڑی اس آدمی کے لیے صحیح ہے اور وہ آدمی اس گاڑی کے اوپر سفر کر سکتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو یہ کہا جائے گا کہ اس گاڑی کے اندر برکت ہے، یعنی جس مقصد کے لیے اس گاڑی کو لیا گیا تھا اس مقصد کو اس گاڑی نے پورا ادا کر دیا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی گھر خریدے اور گھر خریدنے کے بعد اس گھر کے اندر رہنا شروع کر دے، اب اگر اس گھر کے اندر اس آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو یہ کہا جائے گا کہ اس گھر کے اندر برکت ہے اور یہ گھر بابرکت ہے، یعنی کہ جو مقصد اس گھر کو خریدنے کا تھا وہ مقصد پورا کا پورا حاصل ہو گیا۔ اور اگر وہ گھر ایسا ہو کہ جس کے اندر آدمی کو رہتے ہوئے پریشانی ہو رہی ہے، کبھی تو لائٹ خراب ہو جاتی ہے، کبھی اس کی ٹونٹی اور نل خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی اور پریشانی آدمی کو لاحق رہتی ہے، یا گھر کے اندر نہیں تو گھر کے باہر پڑوسی اس کو اچھے نہیں ملے کہ جس کی وجہ سے وہ ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گھر بابرکت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جو اصل مقصد اس گھر کو خریدنے کا اور اس گھر کے اندر رہنے کا تھا وہ فوت ہو گیا، اور وہ مقصد ہے کہ آدمی سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ گھر کے اندر اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن جب اس کو اس گھر کے اندر سکون اور اطمینان ہی نہیں مل رہا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ گھر بابرکت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی آدمی کوئی گھر خریدتا ہے یا کوئی گاڑی خریدتا ہے یا کوئی اور سامان خریدتا ہے تو اس وقت دوسرے آدمی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے اس گھر میں رہنے کو مبارک کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری گاڑی کے استعمال کرنے کو بابرکت کرے۔ تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم نے یہ چیز لی ہے وہ مقصد تمہارا پورا کا پورا حاصل ہو جائے۔ تو ایک مطلب تو برکت کے یہ ہیں۔ ایک معنی برکت کے یہ ہیں کہ چیز تھوڑی ہو اور اس سے پورا فائدہ آدمی حاصل کر لے، یہ بھی برکت کے ایک معنی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے اور وہ کماتا ہے، کام پر جاتا ہے، کما کر لاتا ہے اور اس کی تنخواہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ضروریات زندگی پورے طریقے سے ادا ہو جاتی ہیں اور اس کو ادھار کرنے کی، کسی دوسرے آدمی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جتنا اس کو ملتا ہے اس سے اس کا خرچہ بخوبی اور پورے طریقے سے ادا ہو جاتا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی کی تنخواہ میں برکت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوگا کہ چیز کم ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ پورے طریقے پر اس کو ادا کروا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز بابرکت ہو گئی اس کے لیے۔ ایک اور معنی برکت کے جو مفسرین نے اور محدثین نے بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وقت کے اندر برکت ہو جائے، یعنی وقت تھوڑا ہو اور اسی میں اللہ تعالیٰ اتنے کام انجام دلوا دیں کہ جو آدمی دوسرے آدمی اسی کام کو کرنے میں اس سے زیادہ وقت لے لیں۔ جیسا کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ ان کی تصنیفات کو دیکھا گیا اور ان کی تصنیفات کو ان کی زندگی کے دنوں کے اوپر منقسم کیا گیا، یعنی دیکھا گیا کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے صفحات روزانہ کے حساب سے اپنی زندگی کے اندر لکھے ہیں، تو جب اس کا اوسط نکالا گیا
تو اوسط یہ نکلا کہ روزانہ انہوں نے 60 صفحے اپنی زندگی کے اندر لکھے اور کتابیں تصنیف کی. یعنی اتنی کتابیں وہ اپنی زندگی کے اندر تصنیف کر گئے اور تالیف کر گئے کہ اگر ان کو ان کی زندگی کے ایام کے اوپر ڈالا جائے اور منقسم کیا جائے تو روزانہ کا جو اوسط نکلتا ہے وہ 60 صفحے کا نکلتا ہے. آج کے دور میں کوئی آدمی 60 صفحے روزانہ مطالعہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، اور ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے روزانہ 60 صفحوں کے حساب سے تالیفات کی ہیں. تو یہ برکت وقت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے اندر اتنی برکت عطا فرما دی کہ جو کام دوسرے لوگ سالوں میں کر سکیں وہی کام ان لوگوں نے دنوں اور مہینوں کے اندر کر دیے. ایسے ہی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 تصنیفات کی ہیں. اب دیکھیں تو ان کی زندگی بہت تھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود 1000 تصنیفات کا کام کر دینا، حالانکہ صرف تصنیفات ہی انہوں نے نہیں کی بلکہ زندگی کے تمام امور انہوں نے انجام دیے. تعلیم کا مشغلہ بھی ان کا باقی تھا کہ تعلیم بھی ہوا کرتی تھی ان کے یہاں، اور خانقاہی نظام بھی قائم تھا کہ جو لوگ آیا کرتے تھے تو ان کی اصلاح بھی کیا کرتے تھے. ایسے ہی ضروریات زندگی کے دوسرے شعبے بھی ان کے ساتھ وابستہ تھے. 2 شادیاں انہوں نے کر رکھی تھیں، تو جس کی وجہ سے اپنے امور خانہ کو بھی وہ انجام دیا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے 1000 تصنیفات چھوڑی ہیں. تو یہ صرف اور صرف وقت میں برکت ہے. تو یہ برکت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ اس برکت کو حاصل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع الی اللہ. یہ برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، چاہے وہ برکت مال کے اندر ہو، چاہے برکت رزق کے اندر ہو، یا کسی اور چیز کے اندر برکت ہو. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرما لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی لو لگا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے وقت کے اندر، اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما دیتے ہیں. یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا. اس حدیث کی تشریح ابھی باقی ہے. حدیث طویل ہے، اس وجہ سے اس حدیث کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بھی بیان کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی ساعتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.